الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لمحے سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا منظر صحابہ کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آئیے چلتے ہیں۔ نوجوان صحابہ خاص طور پر ان صبحوں کو بہت پسند کرتے تھے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھاتے اور فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ کبھی طلوع آفتاب کے بعد نماز ادا کر لیتے اور کبھی کچھ دیر مزید ذکر و عبادت میں مشغول رہتے۔ حالانکہ رات بھر عبادت کر چکے ہوتے اور صبح بھی اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی 2، 4، 6 یا اس سے بھی زیادہ رکعتیں طلوع آفتاب کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمول کی رات کی عبادت میں کچھ رکعتیں چھوڑ دیتے تو انہیں طلوع آفتاب اور ظہر کی نماز کے درمیان ادا کرتے۔ صحابہ کرام بھی مسجد میں بیٹھے رہتے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس قدر قریب تھے کہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں کسی بھی حلقے میں جا کر بیٹھ جاتے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہو کر آتے اور جس جگہ حلقہ ختم ہوتا وہیں بیٹھ جاتے۔ آگے بڑھ کر حلقے کی شروع میں نہ بیٹھتے اور سب صحابہ کو بھی یہی کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تو وہاں موجود ہر شخص کو توجہ دیتے اور سب کو اپنی توجہ اور محبت سے اس طرح نوازتے کہ ہر شخص محسوس کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کی طرف دیکھتے، سب سے گفتگو کرتے اور سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی کھڑا ہونا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما کر اسے بیٹھنے کا کہتے اور خود جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، آگے بڑھ کر کوئی خاص مقام نہ لیتے۔ یہی چیز لوگوں کو حیران کرتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں یوں تشریف فرما ہوتے کہ کوئی اجنبی یہ پہچان نہ پاتا کہ سردار کون ہے اور خادم کون۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بعض اجنبی لوگ آ کر پوچھتے، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے نبی کس قدر سادگی اور انکساری والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ امیر باپ کے بیٹے تھے۔ ان کی بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو انہیں آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے۔ چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ شام کے علاقے سے مدینہ طیبہ آئے تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے۔ ایک اہم سوال یہ تھا کہ یہ صاحب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کہیں یہ بادشاہ تو نہیں ہے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کے بارے میں سوال کرنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹھنے کی دعوت دی اور ایک تکیہ منگوایا، پھر وہ تکیہ میرے اور اپنے درمیان رکھ دیا اور فرمایا کہ میں بھی اپنی کوہنی اس پر رکھوں۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی بادشاہ نہیں بلکہ یہ انسان عام بادشاہ اور دنیا کے حکمرانوں سے بالکل مختلف اور افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے سب لوگ آپ کی شفقت دیکھتے۔ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے لیے سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرتے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو کم از کم اچھی بات اور تسلی کے کلمات ضرور ادا کرتے۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے تو اسی جگہ بیٹھ جاتے اور اللہ کا ذکر کرتے، پھر اپنے صحابہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے اور کبھی زمانے جاہلیت کی باتیں یاد کرتے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے کیسی نادان حرکتیں کیا کرتے، کبھی اشعار پڑھتے اور ہنستے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسکراتے رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذکر اور خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ بلا شبہ ہم واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے اور مسکراتے رہتے، لیکن کبھی گفتگو پر غلبہ پانے کی کوشش نہ کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امیہ ابن ابی سلط کے 100 اشعار سنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنانے دیا۔ یہ شاید ہمارے لیے تعجب کی بات ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام خوشطبع ہوتے اور اشعار و مزاح بھی کرتے تھے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ سے ایک بار پوچھا گیا، کیا صحابہ کرام کے بھی ہنسی خوشی کے لمحات ہوا کرتے تھے؟ کیا وہ کبھی مزاح اور لطیفے بھی کرتے تھے جیسے عام انسان کرتے ہیں؟ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا، ما کانوا الا کالناس، وہ کچھ اور نہیں بلکہ لوگ ہی تھے، انسانوں کی طرح، یعنی وہ بھی تو انسان ہی تھے۔ انہوں نے آگے فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کان یمزح ینشد الشعر، ابن عمر رضی اللہ عنہ مزاح کرتے اور اشعار لکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صرف ذکر کے حلقے نہیں ہوتے تھے یا صرف علم کے حلقے نہ ہوتے، بلکہ ان میں دنیاوی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر نہ بیٹھتے، اور اگر کوئی بات گناہ پر مبنی ہوتی تو وہاں موجود نہ ہوتے اور نہ ہی اسے پسند کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں میں شریک ہوتے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اذا ذکرنا الدنیا ذکرہا معنا، جب ہم دنیاوی بات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیاوی بات کرتے، وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، اور جب ہم آخرت کی بات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کی بات کرتے، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ذکر کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کے بارے میں بات کرتے تو یہ اس انداز میں نہ ہوتا کہ کس جگہ کھانا بہت اچھا ملتا ہے یا اگلا بکرا کہاں سے خریدے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں مفید باتیں کرتے، صحت بخش عادات بتاتے، کچھ ایسی غذا کی طرف رہنمائی کرتے جو فائدہ مند ہو، اور اپنی پسندیدہ غذا کا بھی ذکر فرماتے۔ دنیاوی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور فائدے کو شامل کرتے۔ انہی مجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے ایک مشہور نصیحت فرمائی۔ حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کچھ نوجوان مسجد میں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ شادی بیاہ کی بات کر رہے تھے، نہ کہ صرف آخرت کی۔ تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کریں، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مجالس میں صحابہ سے خوابوں کے بارے میں بھی پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، کیا کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے جو ہمیں سنائے؟ اور یہ بھی فرماتے کہ برے خواب بیان نہ کرو، بس اللہ کی پناہ مانگو، یعنی تعوذ پڑھو، وہ تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ تو صحابہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا خواب دیکھیں جس سے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خواب کے متعلق باتیں کرنے کا موقع ملے اس مجلس میں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر مجھ میں کوئی بھلائی ہے تو مجھے کوئی اچھا خواب دکھا تاکہ میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کر سکوں اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے۔ بجائے اس کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر ان کی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے انہیں بتا دی۔
عزیز بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت تھے کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو ہر شخص آپ سے بات کرنا چاہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت قابل رسائی رہتے، یعنی اپروچیبل رہتے۔ وہ زمین پر بیٹھتے تھے، کوئی تخت یا خاص کرسی نہ ہوتی، اور ایک خاص انداز میں بیٹھتے اور کبھی بھی مجلس کی فضا کو خراب نہ کرتے۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا لحاظ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے مشتاق رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ اہتمام کرتے کہ مجلس میں موجود ہر شخص کو گفتگو میں شامل کرتے۔ تو یہ منظر ہوتا کہ کبھی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا گیا کہ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے انسانی اور سادہ حالت میں نظر آتے، لیکن ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس رحمت اور برکت سے بھری رہتی۔ پھر یہ ہوا کہ عورتوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مرد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں براہ راست آپ سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک جگہ اور ایک وقت طے کر لو، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر فرمایا کہ ہر ہفتے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لے جائیں گے، انہیں نصیحت کریں گے اور علم عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مجلس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ قیامت کے دن اس کے لیے ڈھال بنیں گے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 2 ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ہوں تب بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی امت کے کسی گروہ کے ساتھ بیٹھتے تو انہیں وہ بات بتاتے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے وہ دین سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اور ہر مجلس کے بعد لوگ زیادہ بصیرت، زیادہ ہمت اور زیادہ اجر کی تلاش کے جذبے کے ساتھ واپس لوٹتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا منظر صحابہ کرام کی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں ایک ایسی محفل دکھائی دیتی ہے جو سادگی، محبت، علم، مساوات اور نور سے بھری ہوئی تھی۔ عزیز بہنوں، یہ محفلیں صرف اس وقت کے صحابہ کے لیے رہنمائی نہ تھی، بلکہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم اپنی محفلوں کو انہی اوصاف سے مزین کریں تو ہماری زندگیوں میں بھی سکون، بھائی چارہ اور ایمان کی روشنی بھر جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔